دل باغ شہدا غازیوں کی دھرتی میں ہمارے درمیان موجود صدر پاکستان انتہائی قابل احترام عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ہمیں بہت خوشی ہے آج آپ کو اپنے درمیان پا کے، اور آج کی اس تقریب میں موجود ہمارے بھائی اور اس تقریب کے میزبان ڈاکٹر محمود الحق صاحب، موسٹ سینئر منسٹر خواجہ فاروق صاحب، سردار میر اکبر خان صاحب وزیر زراعت، بیگم امتیاز نسیم صاحبہ ممبر قانون ساز اسمبلی پارلیمانی سیکرٹری جیل خانہ جات، میڈم ناظرین صاحبہ، جناب عثمان چاچڑ صاحب چیف سیکرٹری آزاد حکومت جموں و کشمیر، انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عامر شیخ صاحب، پونچھ کی انتظامیہ، ڈسٹرکٹ باغ کی انتظامیہ، یہاں پہ موجود نصر اللہ ملک صاحب ہیں، نصر اللہ ملک صاحب، سردار شاہزیب صاحب اور خواتین حضرات، السلام علیکم۔ جناب صدر پاکستان، آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے نہ صرف ٹائم دیا بلکہ یہ کشمیریوں کی جو پہلی ایئر لائن ہے اس کا افتتاح آپ کے ہاتھوں کروانے میں کامیاب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے آزاد کشمیر میں آئی ہے، کچھ قائد پاکستان چیئرمین تحریک انصاف کی فقیر مانش طبیعت، انسانیت کے لیے سوچنا، انسانیت کے لیے کرنا، جناب عمران خان صاحب کا بے شمار چیزوں پہ، کائنات کے نظام پہ مجھے غور کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، کچھ عادت بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں انہونیاں ہونی ہوتی ہیں۔ کیسے ہوتی ہیں؟ یہ تبھی ہوتی ہیں کہ جب اوپر والا کوئی اسپیشل بلیسنگ کرتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں، یہ چونکہ میرے بھائی ہیں محمود الحق صاحب، تو یہ روحانی طور پہ ہمیں بڑی ڈارس کا باعث ہے۔ میری الیکشن کمپین کا یہی مرکز تھا، یہی میرا مسکن تھا، میں رہتا بھی ادھر ہی تھا۔ تو میں نے جب کہا آنے کے بعد کہ ایئر لائن ہم نے بنانی ہے جے کے کی، تو یہ میرے بھائی ہیں، یہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں کروں گا۔ ابھی 3-4 پروجیکٹ چکے، اس میں بزنس کے وینچرز بھی ہوتے ہیں، میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، ہم نے وہ بھی ان کے ذمہ ڈالے ہوئے۔ ہم ان کو دیں یا نہ دیں، جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں جو دلجوئی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، میں نے کہا انکوبیشن سینٹر بنانے ہیں۔ ہمارے بچے بچیاں ماشاءاللہ فیس بک میں بہت آگے ہیں، لیکن انہوں نے کہا میں بنا کے دوں گا۔ تو میں کئی جگہوں پہ کہتا رہتا ہوں کہ محمود بھائی ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ تو محمود بھائی سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو کمٹمنٹ تھی LOC کے اس پار والوں سے، آپ یقین جانیے ڈاکٹر صاحب، جناب صدر پاکستان، کہ قائد اعظم کے بعد LOC کے اس پار رہنے والے کسی لیڈر کے لیے اس طرح یکجا نہیں ہو سکے، چونکہ کنٹروورسیز ہوتی ہیں، کوئی نون کو پسند کرے گا، کوئی کاف کو کرے گا، لیکن قائد پاکستان عمران خان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کشمیری اگر قائد اعظم علیہ رحمہ کے بعد باہر نکلتے ہیں تو وہ خان کا جھنڈا، خان کا فوٹو لے کے نکلتے ہیں، چونکہ خان چکر نہیں دیتا لوگوں کو، سیدھی بات کرتا ہے۔ انہونیاں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ کشمیر کی پہلی ایئر لائن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آزاد کشمیر ہے، اور آپ صدر پاکستان ہیں، صدر اسلامک ریپبلک آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب، آپ کے ذریعے میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمود بھائی کی جو ایئر لائن ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، یہ پہلی ایئر لائن ہے۔ 31 سال بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ میں پہلوان تو نہیں ہوں، گجرانوالا میں رہتا تو شاید پہلوانی کرتا، لیکن مجھے اتنا پریشر تھا، یہ خواجہ صاحب سامنے ہیں، سردار میر اکبر صاحب، مجھے کہا کہ حکومت کے بلدیاتی الیکشن، میں نے کہا بلدیاتی الیکشن، اس لیے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی کمٹمنٹ ہے پاورز کو نچلی سطح پہ لے کے جانا۔ یہ 31 سال بعد ہو رہے ہیں، یہ آزاد کشمیر کے رہنے والے 31 سال سے بلدیاتی الیکشن سے محروم ہیں۔ ہماری پوری ایک جنریشن، ہمارے جو وزیر قانون ہیں ماشاءاللہ نوجوان ہیں، 35-38 سال کے ہوں گے۔ زرتیب صاحب اپنا کسی کو کہیے گا پانی دے۔
میں نے پوچھا آپ کو بلدیاتی الیکشن کا سٹرکچر یاد ہے؟ کہتے ہیں نہیں مجھے کوئی یاد نہیں. شکریہ. اب 31 سال بعد نہ صرف یہ کہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، 32 سالوں میں کھٹائی میں، اکرم شاہ صاحب آپ کا نام رہ گیا تھا شاہ جی، 32 سال بعد آزاد کشمیر کی ڈرائی پورٹ ہم نے افتتاح کیا ہے. 32 سالوں سے کھٹائی میں پڑا ہوا پروجیکٹ. کوالا ہائیڈل پروجیکٹ 1125 میگا واٹ. ابھی ہم سی پیک میں چائنیز کے ساتھ انشاءاللہ وہ آلموسٹ ختم ہوا پروجیکٹ ہم ریوائیو کر رہے ہیں. جو مقبوضہ کشمیر سے ہماری مائیں اور بہنیں اور بچے آئے وہاں سے یہ سمجھ کے کہ یہ بیس کیمپ والے ہمیں ڈارس دیں گے، ہمیں چھت دیں گے. ہم نے ان کے کچے کیمپوں میں جانور نہیں باندھتے لوگ، ہم نے ان کو رکھا ہوا. ہمیں کئی انسانیت یاد نہیں آتی. یہ بیس کیمپ ہم نے ان کے لیے بنایا تھا. ہم ان کے بچے بچیوں جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں گھروں میں کام کے لیے ملیں، چونکہ ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو وہ چھٹی نہیں کریں گے. پہلی دفعہ ہم نے اپنی کمپین کا حصہ بنایا آزاد کشمیر کے اندر، اور چیئرمین تحریک انصاف نے اور جنرل حیدر، ان 2 لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے. میری پرسوں پہ 3.5 ارب کا پروجیکٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وفاق میں ختم نہیں ہوئی تھی تو چیئرمین نے ریلیز کیا کہ پہلا ہم ان کا ایک کیمپ، جو پختہ کیمپ ہوگا ہمارے مہاجرین جو 89 سے آئے، ہم ان کا بنانے جا رہے ہیں. اس باغ کے اندر کتنے ہیں خواجہ سردار میرا قور صاحب؟ 5 یہاں ہیں، 5-7 وہاں مظفر آباد میں. تصور نہیں کہ آپ کر سکتے. وہاں سے بچیاں میڈیکل میں بھی جا رہی ہیں، انجینئرنگ میں بھی بچے جا رہے ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ کیا تیر مارا ہم نے؟ لیکن یہ پہلا پروجیکٹ تھا جو 10 ارب کا ہم نے سٹارٹ کیا تھا. اس کو ہم نان گورنمنٹ سیکٹر کو انوالو کریں، جیسے تیسے کریں. 89 سے لے کے اب تک جب وہ آئے ہم ان کو 2200 روپے فی کس مہینہ دیتے ہیں، یعنی 150 کہیں 250 بڑھا. پہلی دفعہ ہماری حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ بجٹ تھا، ہم نے 1500 روپے یک مشت ان کا اضافہ کیا. یعنی 89 سے لے کے اب تک 2200 فی کس ہم نے 1500 بڑھایا. کوئی احسان نہیں کیا ان پہ. یہ بیس کیمپ کی حکومت کس کے لیے بنی تھی؟ یہاں کے لوگوں نے اپنی جانیں کیوں دی تھی؟ اور وہ لوگ ہماری طرف مڑ کے نہ دیکھیں تو کس کی طرف دیکھیں؟ تو 1500 روپیہ جو ہم نے اضافہ کیا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں رحمت للعالمین اتھارٹی اسٹیبلش کی. زکوٰۃ کا ڈاکٹر صاحب 3000 روپے سالانہ، 3000 روپے سالانہ دے رہے تھے. ایک انسان کے لیے آپ تصور کیجئے کہ 3000 روپے سال کا زکوٰۃ کا دے رہے. میں نے کہا اس سے بڑی انسانیت کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی. آپ اس کے تصور میں جائیے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بیوہ ہے، یا کوئی ایسا بوڑھا ہے جس کا کوئی بھی نہیں ہے فیملی میں. ہمیں اللہ پاک نے یہ توفیق دی. ہم نے 3000 روپے مہینہ کیا، جو اس سے پہلے 75 سالوں پہ اس ریاست کو رول کرتے آئے پاکستان تحریک انصاف ہے بھائی. تو ہم نے 3000 روپے مہینہ کیا. بچی کے زکوٰۃ جیز کے نام پہ 11000 روپیہ فی کس تھا، ہم نے اس کو 60,000 کر دیے. لیکن ہم اجتماعی شادیوں کی طرف، میں آج محمود بھائی کے پروگرام میں آپ کو ایجے کے گورنمنٹ کی چیزوں کی طرف نہیں لے جاؤں گا. میں یہ چند چیزیں آئے گی کہ یہ یہاں پہ ایسی انہونیاں ہونی اس لیے کہ اللہ پاک کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو تب ہوتی. وہ ہم نے چونکہ آپ کے ساتھ سیپریٹ ہم نے گورنمنٹ کا پروگرام رکھنا ہے، کسی آزاد کشمیر کے کسی ضلع میں رکھیں گے، ہم آپ کے ساتھ بتائیں گے. کل میں نے ایک جگہ پہ یہ کہا تھا کہ 5 سالوں کی جو حکومتیں کرنے والے ہیں وہ آ کے صرف ہماری 6 ماہ کی کارکردگی کے ساتھ مقابلہ کریں، پھر بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا. میں نے کہا اگر آپ ثابت ہو گئے کہ آپ نے بہتر کیا تھا، اس 6 ماہ سے میں اسی وقت ریزائن کروں گا. پاکستان تحریک انصاف کو کہوں گا کہ نیا امیدوار لائیں. ایک ہی نہیں آیا کرتا ساری عمر کے لیے، ایک سے بڑھ کے ایک ہوا کرتا ہے. تو وہ کوئی لائیں گے لیکن وہ پھر بھی نہیں بنے گا جو 5 سالوں کے الزام میں بیٹھا ہے. محمود بھائی کے حوالے سے انہوں نے راولپنڈی میں کھولا، جو یہاں پہ MTBC میں یہ بچیاں آپ نے دیکھی، جس طرح آپ کا دل باغ باغ ہو رہا تھا. میں چونکہ آپ کی طبیعت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، جو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نیکسٹ فیملی کے ساتھ آئیں گے، چونکہ آپ یہ پنک ریبن کی کمپین ہو، بچیوں کی امپلائمنٹ کی کمپین ہو. آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ ہم نے ڈسٹرکٹ
اور یا میکسیمم 2 ڈسٹرکٹس کی لیول پہ اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر لے رہے ہیں خواتین میں سے. صرف وومن امپاورمنٹ یا ایجوکیشن کے شعبے میں 38,000 ٹیچرز کا بوجھ ہے. ہماری کوالٹی ایجوکیشن اس لیول پہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ہم خواتین کے لیے ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ اگلے 2-3 ماہ میں صرف 6,000 بچی ایجوکیشن سے ہٹ کے ٹفٹا کے ذریعے اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہم مظفر آباد میں امپلائمنٹ دیں گے. محمود بھائی کو ہم زیادہ ذمہ داریاں نہ دیں، لیکن ان کے چونکہ ہمیں ایک ڈارس ہوتی ہے کہ ان کو دیں گے یہ کبھی وہ ایسے نہیں ہے کہ ٹال کے نکل جائیں گے. لیکن یہاں پہ اس باغ جیسے جگہ اگر یہ کوٹا ہو، حویلی ہو، عباس پور ہو، کوٹلی ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پہ ان کو بھی خود آگے بڑھانا ہوگا. ہم ان کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہیں، جہاں پہ ایجے کہ گورنمنٹ کا کام ہے ہم آگے بڑھیں گے. لیکن یہ کتنا بڑا کام ہے کہ باغ جیسے ریموٹ ڈسٹرکٹ کے اندر یہ بچیاں اپنے گھر سے آتی ہیں صبح کھا کے، دوپہر کو واپس اپنے والدین کے اور بہن بھائیوں کے پاس چلی جاتی ہیں. اسی طرح بچوں کے لیے بہت بڑی آسانی ہے. اور جو ابھی انہوں نے کشمیر ایئر شروع کی، کرنل اشرف صاحب آپ کا بہت شکریہ. لیکن میں ایک چیز ابھی آپ کو پرسوں میں سیالکوٹ وہ چھوٹے جہاز پہ آئے لیکن وہ ڈبل انجن والے، ہم نے کل مظفر آباد اور راولہ کوٹ دونوں رن وے کی ان کو ویڈیو بھیج دی ہے. اب یہ جو افتتاح ہو گیا اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کانٹریکٹ لے جاتے ہیں جے کے گورنمنٹ سے یہاں، چونکہ جہاز کے بغیر گزارا نہیں ہے، چونکہ ہیلی یہاں پہ ویدر اور یہ کلاؤڈ گڑیال کیمپ اور یہ سارے مسائل ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ چل سکتی ہے، ہم نے پورا اس پہ ورکنگ کر لی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ اس مطلب علیحدہ شیئر کروں گا. آپ ہیلی تو لائیں 3 سال میں، لیکن ایک کا جو چھوٹے جہاز فوری طور پہ آپ کے بک ہو جائیں گے. جو یہ رن ویز ہیں آپ آ کے دیکھیں گے، چونکہ ہماری وہاں ہاؤسنگ اسکیم بھی ہے، یہ خواجہ صاحب کو بہتر پتہ. خواجہ صاحب سو رہے ہو، رن وے آگے لنگر پور والی جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس میں رکاوٹ تو نہیں ہے نا. ہم راولہ کوٹ میں جہاں چونکہ ہمارے کمشنر انصر صاحب میں ڈی آئی صاحب ہے جی، ہمارے لوکل لوگ ہیں، یہ آپ کو بڑی معاونت مل جائے گی. اس وقت کر جاؤ ساری حکومت نے 2 مظفر آباد میں بھی آپ جو بمبر، کوٹلی اور میرپور کا کہہ رہے تھے، بالکل ہمارا باہر کا ڈائس پورا ہے. ہم ہر ممکن آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. ہمیں دوسری ایئر لائن لانے میں 10 سال لگے. آپ کی ایئر لائن یہ کشمیریوں کی نمائندہ ایئر لائن ہوگی، شیئر فلوٹ کر دیں اسٹاک ایکسچینج میں. آپ کے ساتھ تو دوسرے ٹاپک پہ بھی ہماری بات ہوتی رہتی ہے، بہت ساری چیزوں میں آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ان لوگوں کے لیے جاب ارسپیکٹو آپ کے جی کس علاقے کا ہے، کس قبیلے کا ہے، سب کے ساتھ یکساں ایکول بنیادوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ اگر خدمت کا موقع دے رہا ہے، آپ کے والد صاحب کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے. ان کے والد صاحب بھی انہوں نے بھی بڑی خدمت کی لوگوں کی، تو یہ کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے یہ چیز. تو اس حوالے سے ایک سر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم اپنے قومی اداروں اور مسلح افواج کے بھی بہت مشکور ہیں کہ کل جو ہمارا 75واں یوم تاسیس تھا، عثمان چاچڑ صاحب بیٹھے ہیں. آئندہ ہر سال آزاد کشمیر کا یہ یوم تاسیس نیشنل ڈے کے طور پہ آبزرو ہوگا اور 21 توپوں کی سلامی ہوا کرے گی. یہ اب ہمارا ریگولر فیچر ہے. تو بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم چونکہ آپ کے ساتھ سیپریٹ جب عثمان چاچڑ صاحب سے پریزنٹیشن کرائیں گے مظفر آباد میں، تو آپ کے ساتھ گورنمنٹ کی کارکردگی. ویسے یہ دونوں ہمارے آئی جی اور چیف سیکرٹری صاحب دونوں سندھی ہیں، ان کو نہیں پتہ تھا. کل میں نے ایک آدھی لفظ بولا ہے کہ سندھی بھی مجھے تھوڑی بہت آتی ہے. تو محمود بھائی اس ایئر لائن کو 6 سالہ منصوبہ نہیں جو کرنل صاحب نے بتایا پہلے کرنا. تو میں آج چونکہ ڈاکٹر صاحب کو ہم ٹائم دیتے ہیں، ہماری باقی بھی پریزنٹیشنز ہو گئی ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ہم سیپریٹ کریں گے آج ان کا. لیکن میں آج آپ کی پریزنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے قابل فخر لوگ ہیں محمود بھائی جیسے، کہ ان کی تعریف کرتے ہوئے شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے الفاظوں کو تعریف ایسی کرنی نہیں چاہیے. شاید ان کا اجر ضائع ہو جائے کوئی اور چیز، اور شاید ہمارے پاس ایسے الفاظ ہے بھی نہیں کہ ہم تعریف کریں. لیکن انہوں نے آگے بڑھنا ہے. یہ 1-2 پیچھے بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی ابھی میں نے آپ کے لیے بھی رکھی ہوئی ہیں ذمہ داریاں. 1 ہفتے بعد آپ مظفر آباد بھی آ رہے ہیں. سر بہت سارے لوگ ہیں، 1-2 چیزیں آپ کے ساتھ ڈیو ہیں جو آپ نے ہمیں ایوان صدر میں ان لوگوں کے ساتھ ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے. بہت شکریہ.